اولیاء اللہ کے مزار پر حاضری مسلمان کے لیے سعادت اور باعث برکت ہے۔ یعنی جب بندہ اولیاء کے مزار پہ جاتا ہے تو یہ اس کے لیے خوش نصیبی ہے، یعنی کہ یوں ہی نہیں جاتا بلکہ یوں کہہ لیں کہ اللہ کا کرم ہوتا ہے تو بندہ جاتا ہے، ورنہ اولیاء اللہ کے مزار پہ ہر کوئی نہیں جاتا۔ بہت سارے لوگ شرک اور بدعت اور معلوم نہیں کیا کیا فتوے لگاتے ہیں۔ دیکھیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فتاوی رضویہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ زیارت قبور سنت ہے، یعنی قبروں کی زیارت کرنا سنت ہے۔ انہوں نے ایک حدیث پاک ابن ماجہ شریف کی نقل کی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، قبور کی زیارت کرو کہ وہ تمہیں دنیا میں بے رغبت کرے گی اور آخرت کی یاد دلائے گی۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ کیا فرمایا نبی نے کہ قبروں کی زیارت کرو کہ قبروں کی زیارت کرنے سے آخرت کی یاد آتی ہے اور دنیا کی محبت ختم ہوتی ہے۔ آپ خود دیکھ لینا، جب آپ قبروں پہ جاتے ہیں کسی کے جنازے وغیرہ کو لے کر کے قبرستان میں تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ آدمی سوچتا ہے نا کہ ایک دن ہم کو یہاں آنا ہے، تو ایک لمحہ ہی کے لیے صحیح لیکن اس کے دل سے دنیا کی بے رغبتی یعنی دنیا کی محبت ختم ہوتی ہے اور آخرت کی یاد آتی ہے کہ مجھے بھی یہاں آنا ہے۔ یہ نبی نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرو، اس سے تم کو دنیا کی محبت تمہارے دل سے نکلے گی اور آخرت کی یاد آئے گی۔ اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں، خصوصاً زیارت مزارات اولیاء کرام کی موجب ہزارہ ہزار برکت و سعادت ہے۔ ہزارہ ہزار برکت و سعادت کا کام ہے یہ۔ اسے بدعت نہ کہے گا مگر وہابی نابکار، ابن تیمیہ کا فضلہ خار۔ وہاں جاہلوں نے جو بدعات مثل رقص اور مزامیر ایجاد کر لیے ہیں وہ ضرور ناجائز ہیں، مگر ان سے زیارت کی سنت ہے، بدعت نہ ہو جائے گی۔ جیسے نماز میں قرآن شریف غلط پڑھنا، رکوع سجود صحیح نہ کرنا، طہارت ٹھیک سے نہ ہونا عام عوام میں جاری و ساری ہے، اس سے نماز نہیں بری ہو جائے گی۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ مزارات پہ جانا یہ الگ چیز ہے، اور مزارات پہ جو برے خرافات، گندے رسومات جیسے قوالیاں وغیرہ ہیں یا تمام چیزیں جو یا عورتوں کا آنا جانا خلط ملتی ہے تو بری چیزیں ہیں، یہ کبھی بھی حرام ہے، چاہے مزار پہ ہو یا مزار کے علاوہ ہو، ہر جگہ حرام ہے۔ تو یہ کسی کا کہنا کہ وہاں برائی ہوتی ہے اس لیے نہ جاؤ، یہ تو غلط بات ہے نا۔ اس کی مثال اعلیٰ حضرت نے نماز سے دی ہے، کیا کہ نماز میں بھی تو لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ صحیح قرآن نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ صحیح ڈھنگ سے طہارت نہیں کر کے آتے ہیں، تو اس غلطی کی وجہ سے کیا نماز کو خراب کر دیں گے؟ نماز تو صحیح ہے نا، نماز تو اللہ کی جانب سے فرض کی ہوئی ایک عبادت ہے، نماز کو تو برا نہیں کہیں گے نا۔ اسی طرح سے مزارات اولیاء پر حاضری دینا یہ ایک الگ چیز ہے، جس کو برا نہیں کہیں گے وہاں کے خرافات کی وجہ سے۔ ہاں کوشش کریے، اگر آپ کے اندر طاقت اور پاور ہے تو خرافات کو روکیے، وہاں جو غلطیاں ہو رہی ہیں اسے روکیے، لیکن مزار پہ جانے کو روکنا، ڈائریکٹ خرافات کی بنیاد پہ کہنا کہ مزار پہ جانا بدعت ہے، ناجائز ہے، تو یہ سراسر مذہب کے ساتھ کھلواڑ ہے اور انسانیت اور مذہب اہل سنت کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ تو مزار پہ جانے سے کسی کو نہیں روکا جائے گا، یہ برکت کا کام ہے، وہاں جو خرافات ہیں اسے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ ہے کہ ان کو دور و نزدیک سے پکارنا، یہ بھی سلف صالحین کا طریقہ ہے، یعنی جو مزارات اولیاء ہیں ان میں جو بزرگ تشریف فرما ہوتے ہیں انہیں دور سے یا نزدیک سے پکارنا یہ غلط نہیں ہے، اپنے اسلاف کا طریقہ ہے۔ اور اچھی طرح سے جان لیجئے، اسلاف کے ہی نقش قدم پہ چل کے اپنی زندگی گزارنا یہ دین ہے اور یہی بھلائی ہے۔ آپ کو دین اسلاف سے ہی ملا ہوا ہے، صحابہ نہ ہوتے تو آپ کو دین نہیں ملا ہوتا، کیونکہ نبی نے صحابہ کو ہی دیا تھا، صحابہ نے اپنے بعد والوں کو دیا، ان کے بعد والوں نے اپنے بعد والوں کو دیا، اس طرح سے سلسلہ در سلسلہ دین آپ تک آیا اور ہم تک آیا ہوا ہے۔ ہم آج آپ سے بتلا رہے ہیں، کل کوئی اور آپ کے بچوں کو بتلانے والا ہوگا، ان کے بچوں کو کوئی اور بتلانے والا ہوگا۔ یہ سلسلہ در سلسلہ دین کیسے آیا؟ اسلاف سے ہی تو آیا ہے۔ تو اسلاف سے جو دین آیا ہوا ہے اسی اسلاف کا یہ طریقہ ہے کہ دور سے یا نزدیک سے اولیاء کو پکارتے تھے۔ تو جب وہ اولیاء کو پکارتے تھے تو ہم بھی اولیاء کو پکاریں گے، کیونکہ جن سے ہمیں دین ملا ہوا ہے انہی کا طریقہ ہے، تو ہم ان کے طریقے کو چھوڑ کر کے کہاں جائیں گے؟ تو دور سے نزدیک سے کہیں سے بھی اولیاء کو پکارا جا سکتا ہے، نہ بدعت ہے، نہ حرام ہے، نہ گناہ ہے، بلکہ برکت کا کام ہے۔ اللہ توفیق دیتا ہے تو بندے یہ کام کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں، اولیاء کرام اپنی قبروں میں حیات ابدی کے ساتھ زندہ ہیں، اولیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں، ان کے علم، ادراک، سمع، بصر پہلے کے بنسبت اور زیادہ قوی کر دیے جاتے ہیں۔ سمع بصر مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت،
ادراک مطلب محسوس کرنے کی قوت، یہ قوت اور طاقت پہلے کے بنسبت بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو پاور دے دیتا ہے وہ پاور دنیا میں جو پاور تھا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی مرنے کے بعد جب قبر میں جاتے ہیں تو اور بھی پاور زیادہ ہو جاتا ہے، پھر قبر میں ان کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں انسان اپنے اس فانی کان سے سنتا ہے، اپنی اس فانی آنکھ سے دیکھتا ہے، اپنے فانی زبان سے بولتا ہے، اور جب قبر میں جاتا ہے کہ فانی چیزیں نہیں رہ جاتی، فانی چیزیں فنا ہو گئی، اب وہاں اللہ الگ سے قوت اور طاقت دیتا ہے، تو اس کی طاقت اس طاقت سے زیادہ ہوتی ہے، اس کا پاور اس پاور سے زیادہ ہوتا ہے۔ ابھی ہم جو ہمارے پاس جو اعضاء و جوارح ہیں یہ مٹی کے وہ ہیں جو ایک دن ختم ہو جانے ہیں، اور وہاں جو پاور اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے وہ فانی نہیں رہ جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری طاقت اور قوت دیتا ہے جس کا ہم اور آپ ادراک نہیں کر سکتے۔ اس لیے اولیاء اپنے مزاروں میں زندہ ہیں۔ ہاں ایک چیز کا فرق میں واضح کر دوں کہ اولیاء زندہ ہیں، شہداء زندہ ہیں، انبیاء زندہ ہیں، یہ سب آپ سنتے آئے ہیں، لیکن کسی کی زندگی ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے، کبھی یہ تصور مت کریے گا۔ انبیاء کی زندگی بہت اعلیٰ وارفہ ہے، ان کی زندگی قبروں کی وہ بہت الگ ہے، خیال بھی ہم نہیں کر سکتے، اللہ بچائے ہم سب کو، ویسا خیال بھی نہیں کر سکتے کسی شہید کی بھی زندگی اس طرح کی ہوگی۔ اچھا شہداء کی جو زندگی ہے ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے کہ ان شہداء جو اعلیٰ قسم کے شہداء ہیں کسی ولی کی بھی زندگی اس طرح کی ہوگی۔ زندگیاں ہیں، سب اپنے قبروں میں زندہ ہیں، لیکن جن کا جو مقام ہے اس مقام کے اعتبار سے زندہ ہے۔ انبیاء کا مقام بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، وہ اس اپنے مقام کے اعتبار سے زندہ ہے، شہداء اپنے مقام کے اعتبار سے زندہ ہے، اولیاء اپنے مقام کے اعتبار سے زندہ ہے۔ زندگی کے اعتبار سے سب زندہ ہیں، مگر مقام کے اعتبار سے سب الگ الگ ہیں، سب کے رتبے الگ الگ ہیں، سب کے مراتب الگ الگ ہیں۔ تو جس طرح دنیا میں ان کے مراتب الگ تھے، اسی طرح قبروں میں بھی ان کے مراتب اور رتبے الگ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی